آپ روان لگے آپ دی ہمشیرہ پاک فرما دیے بھائی جان کیا وجہ ہے تسا اتنا بڑا بڑا امتحان آئے تو سرنے نہیں قاسم چلا گئے تو سرنے نہیں حضرت اون محمد کی قربانی ہوئی ہے تسا نہیں روئے اور حضرت پیارے علی اکبر کی قربانی ہوئی ہے تسا اکھا آنسو نہیں آئے تسا رونے تے پریشان نہیں ہوئے وہ روندے کیوں وجہ کہ اپنی باری آئی تے دارو من لگ گئے ہو آپ کیا میرے ہمشیرہ میں اس وقت نہیں روندا کہ میری باری آ گئی ہے میں اس وقت رونا کہ جمعہ شریف کا دن نے بڑے بڑے میرے نانا مصطفیٰ دی امت دے خطیب ممبراں تے بیٹھ کے خطبہ دے دے ہون گے اور او ویلا میں کوئی یاد ہے کہ مدینہ پاک جمعہ پڑھنا ہمیں خطبہ دینا ہمیں یا مکہ پاک کے جمعہ خطبہ دینا ہمیں اج او قرب و بلادہ میدان ہے تے جمعہ شریف ہے میں او ویلا تے وقت دینا کہ میں او ویلا ہوئے ہاں میں بھی خطبہ دے جمعہ پڑھاما ہاں اج میرے تے اے مسئلہ آ گئی ہے اے اوکھا ویلا آ گئی ہے میں کلی نماز جمعہ قضا نہیں کی تھی اج اس وقت دے وقت جن کے ویلا آ گئی ہے نماز جمعہ دا کیا بڑسی نماز جمعہ دے قضا واسطے انہی وجہ واسطے بیرونا اور کوئی مسئلہ نہیں اس واسطے بیرونا کہ میری نماز جمعہ نہ لگی وجے حضرت زینب پاک فرمایا میرا بھائی ایویں کرو تساں نماز جمعہ قضا نہ کرو اساں بیٹھ وینے ہیں اساں اسی بیٹھ دے ہیں سارے گھر والے سارے اہل بیت تساں خطبہ ساکو سنو چا نماز گھنٹا کے پڑھائے اللہ کیا بات ساکو سنو اے خطبے دا حق اتھا ادا کرو نماز دا حق اگھا ادا کرائے سیدہ زینب پاک اس وقت اپنے بھائی نے دیتا مشورہ اے مشورہ دے کے امام علی مقام نے اپنے اکھٹ آنسو صاف فرمائے اور پھر آپ نے سواری دوتے بیٹھ کے آپ نے اپنے گھر والے کو خطبہ پیش کیتا اے میرے گھر والے ہو میری مصیبت اور میرے امتحان دا ویلا ختم ہون والے تمہارے امتحان دا ویلا آمن والے صبر دا دامن نہیں چھوڑنا تے قرآن دا دامن نہیں چھوڑنا تے نماز دا دامن نہیں چھوڑنا اے امام حسین پاک بھی اپنے گھر والے کو وصیت ہاں خطبہ آپ نے پیش فرمایا بھیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ایک قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ نے خطبہ اپنے گھر والے کو سنایا جو خطبہ آپ نے پڑھ کے سنایا آپ اپنے سواری پاک سے سوار ہوئے جو آپ سواری پاک سے سوار ہوئے اپنے گھر والے کو اجازت لیا صبر دی تلقین فرمائی صبر دی تلقین فرما کے سواری آدھی ہے امام پاک اللہ کو میں بھی دعا دے التجا کہ اللہ میں زبان دے سواری آدھی ہے کہ میں ہی میں چلا وہ معصوم سکینہ دعا کر دیئے کہ سواری نہ بنی اور تیرے تجرہ بھی گیا میرا بھائی واپس نہیں آیا میرا بھائی ہو گئے تو واپس نہیں آیا غلام بھائی گئے تو واپس نہیں آیا جرہ بندہ تیرے تے سوار ہو گئے واپس نہیں آیا اور تو میرے اپنے بلانے کی گدھی میں نے اے یقین ہے کہ میرا بہادر واپس نہیں آمنے اس وقت سے سواری تنو خدا دا واسطہ تو اگے قدم نہ اٹھاوے اس وقت انتجا سیدہ سکینہ پاک نے کی دیئے سواری لوگ کیا کہ میرا اللہ میں تو بھی بولن دی طاقت دے حسین نرمائی میں گل کرا میں کیویں بننا او سیدہ پاک دی دعائے اللہ دعا نو قبول فرمائے میں قدم کیویں اٹھاواں جس وقت میرے امام علی مقام میں سارا کو سنیا اپنی بیٹی کو تسلی عطا فرمایا اطمینان عطا فرمایا آقا میری بیٹی ہوں میرے امتحان دا ویلا ختم ہونے والے تمہارے امتحان دا ویلا شروع ہونے والے اس وقت امام پاک اپنے بیٹی کو تسلی عطا فرما کے اور آپ دی دوپٹے پاک دا بوسہ لے کے اور اپنی ہمشیر دے دوپٹے پاک دا بوسہ لے کے آکھیا کہ اے دوپٹے پاک دا بوسہ ہے کہ جی میرے نانے مصطفیٰ نے میرا بوسہ گلے دا لیا اور میں تو دوپٹے پاک دا بوسہ گندا ماں اس دوپٹے دی حفاظت اللہ تعالیٰ قرآن دے ذریعہ عطا فرمے سی یا درود دے ذریعہ عطا فرمے سی سبحان اللہ
امام پاک نے آپ نے تسلیاں دے اطمینان دلا کے اس وقت آپ سواری دیتے بیٹھے اپنی بیٹی کو اطمینان دلایا خطبہ جمعہ دا انہاں لوگوں کو سنایا سناوٹ تو بعد عثمان حیدری آپ نے پکڑی اور آخری الوداع 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 دا پیغام دے کے امام پاک نے سامنے آئے اہتمام حجت واسطے آپ نے خطبہ پیش فرمایا کہ عمر نانا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھوا لیو میں حسین رحمہ واسطے نہیں آیا میں حسین کو جفا واسطے نہیں آیا ہاں میں نے آج بھی ویلا ہے پیا میں کو یزید کو بنجان دیو میں نے کسی اور جگہ تے بھیج دیو میں نے کسی اسلامی ملک کی اور جگہ تے بنجان دیو یا واپس مدینے پاک انہاں کہ نانا امام حسین ایک کوئی بات ہے کہ یزید دی بیعت کرو سارا کچھ ہو سکتا ہے وہ امام پاک کی فرمایا اگر میں یزید دی بیعت کرنی ہوئے ہاں میں مدینہ نہ چھوڑا ہاں اگر میں یزید دی بیعت کرنی ہوئے ہاں میں مکہ نہ چھوڑا ہاں اگر میں یزید دی بیعت کرا ہاں علی اکبر دی شہادت تو پہلے کرا ہاں میں اگر یزید دی بیعت کرا ہاں علی اصغر دی شہادت تو پہلے میں یزید دی بیعت قبول چکرا ہاں اور میں کہ میں یزید دی بیعت قبول کرا بالآخر آپ نے فرمایا مینوں پہچانو میری شناس کرو میں او حضور کا نواسا ہاں حضور دے کنجے ہوتے میں کھیڑا ہمیں حضور سجدہ فرما میں رہا میں آپ کی پشت پاک کے سوار ہونا ہمیں آپ لمبا سجدہ فرما دے ہن میں او حسینہ جد واسطے میرا نانا مصطفیٰ خطبہ منقطع فرما دے دے ہن میں او حسینہ جد واسطے رب دے پیارے حبیب نے اے دعا کی کہ اللہم آتر حسینہ صبر وعجرہ اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما دے اجر بھی عطا فرما سبحان اللہ عظمتہ ساری طریفت شانہ آپ نے بیان فرمائیا اے تمام حجت واسطے تاکہ قلب روزے قیامت کوئی اے داغ سکے امام حسین اپنا مقام سکو یاد دلاوے ہا ایسا اے نہ کرو ہا اس وقت آپ اتنا آپ نے خطبہ ارشاد فرمائے شمر لہین ابر سعد آکھن لگا کہ اے کوفیو اے شمر لہین کیڑا بندہ ہے کہ جن اس خطبے دا آپ جواب دے وے بس قدرت تیرہ دی بارش شروع ہو گئی اس وقت یعنی کہ پہلے تیرہ دی بارش تو پہلے امام پاک نے ویا ہے کوئی اور میرے مقابلے واسطے کوئی مقابلے واسطے نہ آیا بالآخر آپ خود تشریف لے گئے انہوں کو پھر فنار جہنم کیتا ایک جرا آنا گیا اس نواسر جہنم کر دے گئے اتنے لوگوں نواسر جہنم کیتا امام پاک نے پھر عمل سادہ کر لگا وہ کوفی حیا کرو ضرورت کا مظاہرہ کرو اس طرح کر رہے تو سارے فنار ہوئے سو یک بارگی حملہ کرو 31 تیر یا 32 یا 33 34 نبی ذکر ہے مختلف کتابوں میں بھی چاہتے ہیں اتنا تیرہ دی بارش ہو گئی ایک تیر امام علی مقام دے پیشانی پاک او پیشانی ہے اس پیشانی پاک دا حضور نبی کریم بوسا لے دن او گلے جس گلے پاک میری امام علی میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسا لے دن انہاں دے اوتے تیرہ دی بارش ہوئی ہے حضرت امام علی مقام دے اتنی تیرہ دی زخم خیرات خود زمین تے تشریف لے کے آئے ادھر جمعہ دا ویلا بھی قریب آ گیا حضرت امام علی مقام آپ اتنی تیرہ تلواراں دے زخم بھی کھا دے تیرہ دے زخم بھی کھا دے آپ زمین تے جس وقت تشریف فرمائن ایویں آنکھ کھولیے شبر لہین آ گئی ہے آپ نے آنکھ کھولے تے پھر دوڑ گیا واپس آیا آپ نے پوچھا دوڑنے ڈرنے خوف نہ کر یہ دسا ٹائم کے رہے وقت کے رہے